تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے کربلا کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو آپ کی اجازت سے سر میں پہلے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. چلیں, تھینک یو, جزاک اللہ. اچھا طلحہ بھائی, تھوڑا سا تمہید کے طور پہ میں آغاز کر دیتا ہوں کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مختلف کتب میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. 11 جون بمطابق 632 عیسوی آپ کا انتقال ہوتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ اور بعد میں لوگوں کی بیعت کے لحاظ سے ان کو چن لیا جاتا ہے. آپ کا دور خلافت 2 سال رہتا ہے, اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ہی جناب حضرت ابو بکر صدیق کو نامزد, حضرت عمر فاروق کو نامزد کر جاتے ہیں, اور بعد میں لوگ بھی ان کی بیعت کرتے ہیں. اور آپ کا جو دور خلافت ہے وہ تقریباً 10 سال چلتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ سامعین بھی جانتے ہیں کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, اور 6 رکنی کمیٹی قائم کی جاتی ہے, اور جس میں حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سپرد فیصلہ کیا جاتا ہے, اور اس طرح سے حضرت عثمان کی سلیکشن ہوتی ہے. اور حضرت عثمان غنی کا جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 12 سال چلتا ہے. چوتھے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں, اور ہمیں تاریخ اور مورخین یہ بتاتے ہیں کہ حضرت علی کا جو سلیکشن ہے وہ اہل مدینہ اور آپ کے دیگر محبان جو ہے ان کے دباؤ پر ہوتا ہے, اور شروع میں آپ انکار بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو طلحہ الوی صاحب, پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم 632 عیسوی سے دیکھیں اور حضرت سفینہ والی اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں کہ انہوں نے گن کے بتائے کہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی, اور انہوں نے پھر گن کے بتایا, راوی وہ نقل بھی کرتے ہیں کہ 2 سال حضرت ابو بکر کے, اور اس طرح آگے سارا کچھ. سر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ بات ہمارے جو فریق مخالفین, تو میں نہیں کہوں گا, میں تو لوگوں کو ایکسپلورر ہی کہتا ہوں جو سوال اٹھاتے, پوزیٹو وے میں نا, لوگوں کو قریب لانا ہے. سوال یہ ہے کہ اہل بیت ہمیں ہمیشہ سے پیچھے کیوں نظر آتی ہے؟ کیا واقع کربلا جو 61 ہجری میں رونما ہوتا ہے, کیا بعد میں جو یزید یا جو اموی خلافت کے لوگ تھے انہوں نے اس پہلے 30 سال کی خلافت سے پلی لی ہے کہ چلیں پہلے بھی ٹرینڈ تھا تو اب بھی ہم اہل بیت کا حق پیچھے کر دیتے ہیں؟ اس بات کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ غضنفر بھائی. دیکھیں, اس میں بنیادی بات ہے کہ ہم ہسٹوریکل ایویڈنس کو پہلے ڈیفائن کریں کہ وہ کیسے ہم ثابت کریں گے. تاریخ کے منتقل ہونے کے 2 ذرائع ہیں, ایک متواتر خبر ہوتی ہے اور ایک خبر احاد جس کو ہم کہتے ہیں. تو خبر متواتر کو عام طور پر اسٹیبلشڈ ہسٹری بھی کہا جاتا ہے. جو مسلمہ تاریخ ہے اس کے لیے آپ کو حدثنا اخبارنا نہیں کہنا پڑتا, یا کہ آپ کو لوگ گننے پڑ جائیں نا. وہ کاؤنٹ لیس ایک مجمع ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ پورا راول پنڈی, پورا لاہور اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ بادشاہ مسجد فلاں جگہ پر ہے, یا پورا راول پنڈی اسلام آباد کہہ رہا ہے کہ یہاں لال مسجد ہے. تو یہ اخبار احاد نہیں ہے. لیکن لال مسجد کے آپریشن کے بارے میں اخبار احاد آپ کو مزید مل جائیں گی. اس کو ہم اسٹیبلش ہسٹری نہیں کہیں گے چونکہ بہت سے لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو آپ کے سوال کو بھی ہم تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں تو سیدنا علی کا ان 3 خلافتوں کے خلاف احتجاج نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا نا کہ پیچھے رہنا, تو مولا علی کبھی بھی اپوزیشن میں آئے ہی نہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا تاریخی طور پر, یعنی کہ تشیع کے پاس بھی سیدنا علی کی خاموشی کا کوئی جواب نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس خاموشی پر تسنن یہ کہیں کہ وہ حمایتی تھے شیخین کریمین کے, چلیں یہ بھی قیاس ہے. تشیع کہتے وہ حمایتی نہیں تھی, وہ تقیہ تھا, چلیں یہ بھی ایک قیاس ہے. ٹھیک ہے نا. دونوں صورتوں میں ہمارے پاس نصوص نہیں ہے. میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں, سنی شیعہ حدیث کے مصادر کی نہیں. چونکہ میں ایک براڈ کاسٹ میں ایک شیعہ عالم سے یہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی آپ تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی, جس طرح ڈکشنری بھی سنی شیعہ نہیں ہوتی. اگر آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا لیں, عربی کی, اردو کی, انگریزی کی, تو وہ اہل زبان کے معروف اسالیب کے لحاظ سے ترتیب دی جائے گی, اس میں مذہب نہیں ہوتا. ہسٹری بھی نیوٹرل ہے. یعنی کہ طبری نے ایک صفحے پر سیدنا ابو بکر کی نسبت سے فضائل بھی نقل کیے ہیں,
اور اگلے صفحے پر تھوڑا بہت جو روایات ملتی ہیں حضرت ابوبکر کی نسبت سے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی، حضرت عمر سے یہ غلطی ہوئی، کیونکہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اب اس میں صحیح غلط تو وہ محققین طے کریں گے، کیونکہ یہ نیوٹرل ہے، مورخ جو ہے وہ بات بھی نقل کرے گا جو حق میں ہے، وہ بھی نقل کرے گا جو حق میں نہیں ہے۔ اب مسلمہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ سیدنا علی نے ان 3 خلافتوں میں کوئی احتجاج نہیں کیا، وہ اپوزیشن میں اس طرح سامنے نہیں آئے۔ امام زید بن علی نے اس کو ایک جگہ پر واضح کیا ہے کہ سیدنا علی کو چونکہ وہ افضل مانتے صحابہ کرام سے، اور ہمارے یہاں بعض اہل علم بھی اور ہم خود بھی اس بات کے قائل ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت جائز ہے؟ یہ امام زید نے سوال اٹھایا نا، ان سے پوچھا گیا، تو امام زید یہاں پر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ امام زید نے جواب دیا کہ کیوں نہیں بنائیں، اللہ کی حکمت کہیں، تقدیر کا فیصلہ کہیں، مولا علی کی خود سیاسی بصیرت کہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر کا جو تقرر ہوا ہے تو سامنے کون لوگ ہیں؟ وہ جنہوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا۔ سینئر صحابہ کو تو نہ حضرت علی سے اختلاف ہے نہ حضرت ابوبکر سے اختلاف، کوئی ایسی روایت بھی نہیں ملتی۔ سعد بن عبادہ کا اختلاف ملتا ہے، لیکن انہوں نے بھی کوئی اس طرح جتھا بنا کر اس حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کی، جس کو بغاوت کہتے ہیں۔ اختلاف تو جائز ہے۔ اب امام زید یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے بڑوں کو علی نے مارا ہوا تھا، تو دلوں کے اندر جو بغض علی تھا نا، اگر مولا علی پہلے خلیفہ بنتے تو حکومت 2 دن بھی نہ چل سکتی، اور بڑھ جاتے۔ تو اسی لیے مولا علی نے بھی حکمت عملی کے تحت اپنے آپ کو ان حضرات کے مد مقابل اس طرح پیش نہیں کیا جس طرح اپنی حکومت میں اہل شام کے مقابلے میں پیش کیا۔ بالکل اسی طرح، اسی لیے مولا علی خود ہی وہ ایک سمجھ ہے نا کہ آزادانہ طور پر ان کے ساتھ چلتے رہے، مشکلات سے نکالتے رہے، یا سیاسی اعتبار سے مشاورت بھی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے کہ مشاورت بھی ہوتی تھی۔ تو یہ خلاصہ ہے اس بات کا کہ مولا کائنات کو آپ یہ کہنا کہ وہ پیچھے رہے، وہ آگے آئے ہی نہیں نا اس طرح۔ اگر اس کو یوں لے لیں کہ مہاجرین و انصار کا اختلاف ہوا سقیفہ بنی ساعدہ میں، کہ یہ ایک امیر مہاجرین میں سے ایک امیر انصار میں سے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے اگر مولا کائنات اپنے آپ کو سیاسی، دیکھیں تشیع کا عقیدہ منصوص من اللہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہے، لہذا ان کو تو اس بارے میں بات کرنے کا میں سمجھتا ہوں رائٹ نہیں ہے۔ یہ تو سنیوں کا رائٹ ہے کہ عوام کے اندر کون مقبول ہے، عوام کے اندر۔ تو مولا کائنات نے، سیدنا علی نے اپنے آپ کو ایز اے لیڈرشپ، یعنی کہ ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اس طرح قائد نہیں ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہوتے تو ان حضرات سے بھی اچھی حکومت ہوتی، اور وہ حضرات خود بھی تحسین کرتے سیدنا علی کی اس سیاسی بصیرت کی۔ لیکن ایک روایت ملتی ہے، بعض ناسبی اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کا تقرر ہوا تو ابو سفیان مولا علی کے پاس آئے، کہتا ہے کہ آپ اشارہ کریں، میں لشکر لے آتا ہوں ہزاروں کا، تو ہم ان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو مولا علی نے وہاں پر بڑے سخت الفاظ سے ان کو جواب دیا، ابو سفیان کو، اور کہا کہ خاموشی اختیار کرو، ہم اس طرح کو معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھا، حضرت ابو بکر نے بھی کبھی اپنے آپ کو اس طرح پیش نہیں کیا، یعنی کہ اس کو حضرت عمر نے ایک جگہ پہ واضح کیا ہے کہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن تھی، سنگین حالات تھے، مہاجرین و انصار کا اختلاف ہو رہا تھا، ادھر آقا علیہ السلام کی تجہیز و تکفین ہو رہی ہے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ کریں کیا۔ تو حضرت ابو بکر ایک بزرگ ہستی ہیں، سینئر صحابہ میں سے ہیں، تو بہتر یہی لگا کہ ان کو اس ذمہ داری کے لیے ہم جی تو خلاصہ کلام سیدنا علی کے بارے میں یہ واضح ہے کہ ان میں سیاسی بصیرت بھی ہے، اور وہ غیر معمولی سیاسی کمپیٹنسی ہے ان میں، لیکن انہوں نے ان حضرات کے مقابلے میں کبھی بھی اس چیز کو اس طرح ایکسپریس نہیں کیا۔ البتہ ان کے ساتھ رہ کر ان کو مشورے بھی دیے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے، چند ایک سیاسی اختلافات پر مبنی روایات ہیں، اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ جی تو خلاصہ کلام وہ آپ کی سوال کے جواب میں عرض ہو گیا کہ مولا کائنات پیچھے، اگر ہم کہنے کہ پیچھے وہ اس طرح آگے آئے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور چوتھی مرتبہ لوگ خود آئے نا ان کے در پہ، تو اب ضرورت ہے کہ اب 3 تو چلے گئے ہیں، تو اب تو آپ کے بغیر کوئی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، ورنہ وہ امیر شام کی طرف بھی اس طرح جا سکتے تھے۔ تو ہم اس پر یہ کہتے ہیں کہ پہلی 3 خلافتوں کے خلاف مولا علی کا احتجاج نہ کرنا، اس کو آپ کوئی بھی نام دے نا، کوئی بھی نام دیں، تو آج کے مسلمان کو مولا علی کی خاموشی پر خاموش ہی رہنا چاہیے، یعنی کہ مولا بہتر جانتے ہیں کہ کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا۔
تو مولا بہتر جانتے ہیں کس کے سامنے اپوزیشن میں آنا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سوال کا جواب لمبا ہو رہا ہے, تحکیم کا مسئلہ ہوا تو وہ تحکیم کے مسئلے میں ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایک بات چلی, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. اور ابھی ہمارے کچھ سیاسی اکابر کہیں جو قید میں ہیں تو وہ ایک نعرہ لگاتا جی الیکشن کروائیں. تو تحکیم کے مسئلے پر کیا مسئلہ تھا جی تو اس کے بعد تحکیم میں عمر ابن عاص نے جو کہا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کہ تم علی کو معزول کر دو, میں امیر معاویہ کو معزول کرتا ہوں. روایت کا خلاصہ کر رہا ہوں. عوام جس کو, تو وہاں پر بھی یہی بحث ہوئی تھی کہ عام انتخابات ہو جاتے ہیں. اب مولا کائنات یہاں پر تو عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں یا اس فیصلے پر بظاہر رضامندی کا اظہار کریں کہ ٹھیک ہے, اور مولا جانتے ہیں کہ جب عام انتخابات ہوں گے تو فیصلہ کس کے حق میں جائے گا. ٹھیک ہے, عوام جانتی ہے کہ کون زیادہ بہتر ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ تحکیم کے مسئلے میں مولا کے ساتھ کیا دھاندلی اور دھوکے بازی ہوئی. اب مولا کائنات نے یہ معاملہ شیخین کے سامنے نہیں رکھا کہ بھائی میں کیوں اس طرح مسلمانوں کی اجتماعیت کو خراب کروں. تو یہ کہنا کہ اہل بیت کو پیچھے رکھا گیا, بھائی وہ ان حکومتوں میں اس طرح آگے آئے ہی نہیں. اور یہ کوئی معاذ اللہ ہم کو توہین والی بات نہیں کرے, لوگ اس کو اور طرف لے کے جا رہے, یہ ان کی بصیرت ہے. اس کو جواد نقوی صاحب جو شیعہ عالم ہے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سیدنا علی جانتے ہیں کہ میں نے کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا. صفین اور نہروان اور جمل بڑھاپے میں ہے, اور یہ حکومت مولا علی کی جوانی کی ہیں. تو یہ کہنا کہ پیچھے رہے یہ کوئی اچھی بات مناسب نہیں ہے. مولا کائنات نے ان کو اس معاملے میں آگے رکھا ہی نہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں, تو ساتھ رہ کر ہم انشاءاللہ اس معاملے کو لے کے چلیں گے.